سپہ سالار کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ آج انگریز بھی اس صلاح الدین کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ انگریز بھی کہتا ہے ویسا جرنیل ہم نے نہیں دیکھا۔ کیوں جانتے ہیں؟ انگریزوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے صلاح الدین ایوبی نے 18 سال تک جنگیں لڑی صلیبیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، لیکن اس میں لاکھوں قیدیوں کو اپنے ہاتھوں سے آزاد کیا۔ آزاد کرنے کی عادت بہت زیادہ۔ کس کی؟ صلاح الدین ایوبی کی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مانے غنیمت نہ کشور کشائی۔ ایک عاشق رسول کا جو مقصود ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ صرف گردنیں اڑانا ہے، اس کا مقصود جو ہوتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی رضا۔ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ایک وقت ایسا بھی آیا جب آپ بیمار ہو گئے۔ اس بیماری کے عالم میں مسلمانوں کے ایک قافلے پر ایک عیسائی جرنیل نے حملہ کیا تھا، برنس نام تھا اس کا۔ اس نے حملہ کیا اور سارا مال لوٹ لیا، کوڑے لگایا، عورتیں بھی تھی، بچے بھی تھے، اور بھی لوگ تھے، لیکن مارتے مارتے اس ظالم نے کیا کہا تھا جانتے ہو؟ اے مسلمانوں، پکارو اپنے محمد کو، محمد کو بلاؤ، کیوں تمہاری مدد کے لیے نہیں آتا؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ جب وہ اس طرح کے تانے دے دے کر کے مال لوٹ رہا تھا اور سارے لوگوں کو نہتا پا کر کے مار رہا تھا، لٹا ہوا قافلہ، یہ تاراج قافلہ جب واپس لوٹا تو صلاح الدین ایوبی سے شکایت کی کہ سلطان اسلام ہمارے ساتھ ایسے معاملات ہوئے۔ یہ وہ حالات تھے جب صلاح الدین سخت بیمار تھے، جس کو مرگ الموت کہا جاتا ہے، یعنی موت کی بیماری، مرگ الموت، موت کی بیماری جس کو کہا جاتا ہے۔ لوگ عیادت کے لیے آ رہے تھے، لیکن صلاح الدین ایوبی نے جیسے ہی یہ بات سنی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلایا، کہا اے رب ذوالجلال، تو نے صلاح الدین کو ہر چیز عطا کی، بس تیرا یہ ناچیز بندہ، عاجز بندہ اتنی بھیک مانگتا ہے کہ میری عمر کو اتنی لمبی کر دے کہ میں برنس کا سر اڑا سکوں، اللہ اتنی زندگی اور دے دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس نے تانا مارا۔ مومنین سے یہ کہا نا کہ محمد کو بلاؤ۔ صلاح الدین ایوبی بیماری کے عالم میں یہ دعا کرتے رہے، 2.5 سال کا عرصہ گزرا، 2.5 سال کے بعد آپ شفا یاب ہوئے، صحت مند ہوئے، اور اس کے بعد کھڑے ہوئے اور تلوار لے کر کے نکلے، مومنین کی فوج کو جگہ جگہ روانہ کیا، مار کے ہوئے۔ ایک دن وہ آ بھی گیا جب یہ برنس ہتھے چڑھ گیا مسلمانوں کی، ہاں گرفتار ہو گیا، اور مسلمان جب فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں آئے اور اس برنس کو پکڑ کر کے لائے۔ صلاح الدین ایوبی کی عادت تو تھی کہ گرفتار قیدیوں کو روز آزاد کرتا تھا، روز آزاد کرتے تھے۔ اس دن بھی جتنے قیدی آئے تھے ان میں سے اکثر کو آزاد کیا۔ جب برنس کا نمبر آیا، اس نے کہا اے صلاح الدین، تمہاری عادت تو ہمیں پتا ہے کہ تم گرفتار قیدیوں کو معافی کے بعد آزاد کر دیتے ہو، میں بھی معافی مانگتا ہوں، مجھے اپنے وطن جانے دے دو۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخی جملہ کہا، اے برنس، اگر تجھے میں معاف کر دیا تو اللہ کا عذاب مجھے گرفتار کر دیا، میں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ تیری زبان سے میں نے وہ نازیبا کلمہ سنا ہے جس کو ایک مومن سن کر کے زندہ رہنا بیکار سمجھتا۔ صلاح الدین ایوبی نے تلوار لہرائی اور اس کی گردن پر رکھ کر کے کہا، آج سے 2.5 سال پہلے تو نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ بلاؤ محمد کہاں ہے، دیکھ اس محمد نے صلاح الدین کو بھیجا ہے تیرا سر قلم کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فاتحین اسلام، سبحان اللہ، اس کا سر قلم کیا۔ لیکن جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے میرے عزیزو، یہ جو 2.5 سال کا عرصہ گزرا نا، جو بیماری کے عالم میں تھے صلاح الدین ایوبی، یہ 2.5 سال کے بارے میں ان کے شاگرد اور ان کے فوجی روایت کرتے ہیں، ایک دن بھی ہم نے صلاح الدین کو پیر پھیلا کر سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ، 2.5 سال تک پیر پھیلا کر کے نہیں سویا، بیمار بھی تھے۔ لوگ کہتے کہ لمبا سو جائیں، وہ کہتے جلال میں آ کر کہ تم مجھے سیدھا سونے کی بات کرتے ہو، جبکہ میرے اوپر ابھی فرض باقی ہے، میرے نبی پاک کو گالی سبحان اللہ، اس فرض کی جب تک سبکدوشی نہ ہو میں اپنے پیر لمبے نہیں کروں گا۔
یہ تھے ہمارے سلاطین اسلام. ان کو اللہ تعالیٰ نے جو فتوحات عطا کی ہے وہ وفائے مصطفیٰ میں عطا کی. بے شک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری میں ملی یہ ساری چیز. عزیزان گرامی وقار، آج میں آپ سے بھی یہی کہتا ہوں، طاقت و قوت جمع کرنے کی کوشش میں اپنے وقت کو صرف نہ کرو، بلکہ جوانوں سے میں صرف اتنی بات کہوں گا، کسی دن کھڑے ہو جانا، کسی دن کھڑے ہو جانا، آنکھ بند کر کے اپنے نبی پاک کو حاضر و ناظر سمجھنا اور کہنا یا رسول اللہ، دنیا میں بہت تھک چکا، رنگینیاں رعنائیاں دیکھ کر کے میں گمراہ تو بہت ہوا، لیکن اب جو چلوں گا تو صرف آپ کے قدموں کے پیچھے چلوں گا. سبحان اللہ. پھر دیکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایتیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی. اس لیے کہ وہ رسول نہایت ہی غیرت مند رسول ہے. ان جوانوں سے میں کہتا ہوں جو کسی لیلا کی محبت میں مجنون ہو گئے، پاگل نظر آتے ہیں، چہرہ لٹکا ہوا ہے، محبوبہ چھوڑ کر بھاگ گئی تو یہ خودکشی کرنے پر آ گیا اور شعر و شاعری میں زندگی گزارنے لگ گیا. ایک صاحب آئے تھے میرے پاس، وہ درد کی داستان سنا رہے تھے. 4 سال کا ہمارا رشتہ تھا، چھوڑ کر بھاگ گئی اور آپ چہرہ لٹکائے ادھر ادھر گھوم رہے، شعر و شاعری کر رہے ہیں. میں نے یہی کہا تھا نہ تھا، جب دل دینا ہی تھا تو ایسے کو کیوں دیا جو روز اپنا دل بدل. یہ دنیا ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائیں شوہر کش. یہ اپنے شوہر کو مارنے والی دنیا ہے. تم کو دل دینا ہی تھا تو ایسی لیلا کو کیوں دیا جس کا تمہارے تعلق سے کوئی ایسا خیال نہیں ہے. میرے عزیزو، ایک دل اللہ نے دیا، کاش اگر در مصطفیٰ پر رکھا ہوتا، تاجدار مدینہ کے ہاتھوں میں دیا ہوتا. میرے مصطفیٰ کی غیرت اتنی ہے کہ تمہاری آخری سانس تک وہ کبھی تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑتے. دنیا تو دنیا ہے، قبر میں بھی جاؤ گے، منکر نکیر بعد میں آئیں گے، تمہارے مصطفیٰ پہلے سبحان اللہ. قبر تو قبر ہے، حشر کے دن بھی یہی حال ہوگا جب کوئی تمہیں پوچھ نہیں رہا ہوگا. ماں بچے سے بھاگ رہی ہوگی لیکن وہ مصطفیٰ ہے. فرماتے ہیں قیامت کے دن تم دیکھو گے میری میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی اور چادر کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی. ایک ہاتھ سے میں اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتی کو پکڑ رہا ہوں. سبحان. جنت میں جانے تک کی ضمانت ہے میرے مصطفیٰ کی. وہاں دل دیا ہوتا تو چہرہ لٹکائے ہوئے نہیں گھوم رہا ہوتا اور دنیاوی مجازی عشق میں شعر و شاعری نہیں کر رہا ہوتا. اگر اس دربار میں دل دیا ہوتا تو پھر فخر سے یہ کہتا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. آؤ عاشقوں کو سنو، بریلی کا عاشق کہتا ہے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. عزیزان گرامی وقار، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول، لبیک یا میں